ملالہ یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا آپ کو اعزاز مل رہا ہے نوبیل انعام، کیا احساسات ہیں آپ کے؟ جو میں بہت زیادہ خوش ہوں اور پورے قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں امن کا ایوارڈ دیا گیا ہے، کیونکہ باہر دنیا میں تو ہم دہشت گرد کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، لیکن دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں اور وہ تعلیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے اعزازات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو تیار سمجھتی ہیں اس ذمہ داری کے لیے؟ میں نے تو خود کو بہت پہلے سے ہی اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا تھا، نوبیل پیس پرائز کی ذمہ داری کے لیے نہیں، لیکن اس ذمہ داری کے لیے کہ مجھے اپنے معاشرے کی خدمت کرنی ہے اور تعلیم کے لیے کام کرنا ہے۔ اس سے نوبیل پیس پرائز سے تو مجھے عزت بھی ملی ہے، لیکن اور ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں، اور اس لیے اب اور بھی کام کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ ہر ایک بچہ تعلیم حاصل کرے، اور شروعات اپنے ملک ہی سے کروں گی۔ اپنے ملک کے بچوں کے لیے، ہر ایک بچے کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اور میری یقین ہے کہ ہمارا ملک ترقی تبھی پائے گا جب ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ ملالہ، پاکستان میں اس خبر کو بڑی خوشی کے طور کے اوپر لیا گیا، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان میں ایک حلقہ ایسا ہے جس نے اس کے اوپر ناگواری کا بھی اظہار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھیں۔ یہ جو تنقید ہے، کیونکہ آپ بہت چھوٹی سی عمر میں ہیں ابھی، اس تنقید کو کس طرح سے لیتی ہیں آپ؟ تو ایکسپیرینس ہمارا بہت زیادہ ہوا ہے۔ 10-11 سال کی تھی جب میں نے یہ کیمپین شروع کیا تھا، تو اب تو 7-8 سال ہو گئے ہیں بیچ میں، تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ میں نے تنقیدیں بھی بہت دیکھی ہے اور داد بھی بہت دیکھی ہے، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اور تنقید جو ہے اچھی ہوتی ہے، کچھ تنقیدیں ٹھیک ہوتی ہے اور آپ اسے سیکھ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے اب بھی اسکول سے باہر ہیں، اور بچوں کو، ہر ایک بچہ ابھی اسکول میں نہیں ہے۔ اگر ہر ایک بچہ اسکول میں ہوتا تو یہ ایوارڈ ملتا ہی نہ۔ یہ ایوارڈ اس لیے دیا گیا ہے کہ دونوں کیلاش ستیارتھی اور مجھے ایک قسم سے حوصلہ دیا جائے اور ہمارے اس کیمپین کو اور بھی مضبوط بنا دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے جو انیشیٹو کیا ہے، آپ جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ آپ جاری رکھیں، اور ورلڈ لیڈرز کو احساس ہو جائے کہ جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں، یہاں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بچے اب بھی تعلیم سے محروم ہیں۔ ہم ایک بچی کو جانتے تھے آج سے کچھ سال پہلے جو گل مکئی کے نام سے ایک ڈائری لکھتی تھی، اس بچی نے کبھی سوچا تھا کہ کچھ سالوں کے اندر وہ یہاں تک کا سفر طے کرے گی؟ گل مکئی تو اپنی کہانی بتا رہی تھی دنیا کو کہ سوات میں یہی ہو رہا ہے، دہشت گردی ہے، اسکول تباہ ہو رہے ہیں، لڑکوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی، تو انہوں نے تو حقیقت بیان کی، اور اسے معلوم نہ تھا کہ یہ حقیقت اسے کہاں کہاں پہنچا دے گی، لیکن سچ بولنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور میں گل مکئی جو کر رہی تھی وہ اب بھی وہ کر رہی ہے، یعنی میں کر رہی ہوں، اور حقیقت بیان کرنا، سچ بولنا، ریالٹی کو شو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تلخ بھی ہوتی ہے ریالٹی، آپ کو بتانا ہوتا ہے، کیونکہ مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے اگر میں نہ بتاؤں کہ لڑکیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، تو پھر کبھی وہ دن آئے گا ہی نہیں جب لڑکیوں کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ تو گل مکئی تو بہت خوش ہے، اور کیونکہ اس نے جو آواز اٹھائی اس سے تبدیلی آئی، اب دنیا تعلیم کی بات کر رہی ہے، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، جس چیز کے بارے میں لیڈرز سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ جب انہوں نے ملینیم ڈیولپمنٹس گول جب ورلڈ لیڈرز نے ڈیسائیڈ کی تو صرف پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کیا۔ اتنے بڑے بڑے ممالک غریب نہیں ہیں، صرف کہہ رہے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، تو اپنے بچوں کو تو سیکنڈری ایجوکیشن دیتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، لیکن دوسرے غریب ممالک کے بچوں کے لیے پرائمری ہی کافی ہیں۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سیکنڈری ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے۔ تو یہی تو کیمپین ہے گل مکئی کا، یہی خواہش تھی پہلے سوات میں، اب پوری دنیا میں۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک بچہ، ایک کتاب، ایک قلم اور ایک استاد معاشرے میں فرق لا سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ، کیونکہ آپ نے وہیں سے شروع کیا تھا اور یقیناً آپ کا جو تعلیم کا کام ہے آپ وہاں پر زیادہ کری ہیں، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کب واپس پاکستان جائیں گی اور اس پہ کام کریں گی وہاں جا کر؟ انشاءاللہ بہت جلد میں پاکستان جاؤں گی، اور یہاں پر تو میں یعنی اپنے اسٹڈیز میں مصروف ہوں، ایگزامز آ رہے ہیں، تو جیسے ہی ایگزامز ختم ہو جائے، چھٹیاں ملے گی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر، تو وہاں جانے کا پلان ہے اور اپنی ملک کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ مجھے اب بھی وہ وقت یاد ہے جب میں اپنی گلی میں ان لڑکیوں کو دیکھتی تھی جو اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ میں تو یونیفارم میں ہوتی، کتابیں ہاتھ میں ہوتی، لیکن وہ بچیاں وہ یعنی ایسے ہر ایک دن جب آپ اسے دیکھتی تو لگتا کہ ہر ایک دن یہ بچی جو ہے امید اس کی وہ کھو رہی ہے، تو میں چاہتی تھی کہ یہ بچہ امید نہ کھوئے، اور یہ بچہ جو ہے ان کو تعلیم ملے، یہ اسکول جائے، یہ کچھ کر سکے، اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ اور ہم جب تعلیم دیتے ہیں بچے کو، وہ بچے کے لیے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ
پھر پورے معاشرے کو ایک سویلائز بنا دیتا ہے، پورے ملک کو سویلائزڈ اور ڈیولپ بنا دیتا ہے۔ آپ نے کہیں پہ اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، تو تعلیم ایک بالکل مختلف شعبہ ہے اور سیاست تو آپ جانتی ہیں کہ کس طرح کا شعبہ ہے، تو یہ کیسا خیال آیا آپ کو؟ تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں اور دیکھوں کہ یعنی ہر ایک بچہ اسکول جائے، تو پھر مختلف شعبوں کے بارے میں سوچا اور پھر کنکلوژن یہ لیا کہ پولیٹکس اس کے لیے اچھا شعبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ پوری ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اس شعبے سے۔ اور پولیٹکس اور ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے میرے حساب سے، کیونکہ اگر دیکھیں تو ہماری سیاست میں کچھ یعنی کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب آپ وہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا پریکٹیکلی، تو یعنی جب آپ پالیٹیشین بنتے ہیں تو آپ لاس کو بناتے ہیں اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں بھی لاتے ہیں۔ تو امید رکھتی ہوں کہ جب میں وزیر اعظم بنوں، اگر ووٹ ملے تو انشاءاللہ اپنے ملک کی خدمت کروں گی، لیکن یہ صرف پالیٹکس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا۔ اگر وزیر اعظم نہ بھی بنوں تو مجھے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، اور وزیر اعظم تو میں 35 سال اور 40 سال کی عمر میں بنوں گی، اور تو بہت یعنی وقت کافی ہے بیچ میں، اور یہ کام جاری رہے گا۔ ملالہ، بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے پاس بالکل وقت نہیں تھا یہاں اوسلو میں، لیکن ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہماری نیک نیتیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔